السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ وہی جو کیس آلریڈی ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 9 2023 میں انہوں نے ایک سی ایم اے ایڈ کرائی ہے، اور یہ سی ایم اے جو ہے یہ 3 لوگوں کے اوپر سگنیچر ہیں۔ اس کو یہ کہا گیا کہ یہ کنسائز سٹیٹمنٹ ہے، جو ڈائیلاگ جو کرنے کو کہا تھا آنریبل سپریم کورٹ نے، اس کے اوپر انہوں نے جو بھی ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے وہ جمع کرا دی ہے، اور اس میں واضح طور پر پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ حکومت جو پی ڈی ایم اور اس کے الائنس ہے ان کا یہ خیال ہے کہ 30 جولائی تک جو ہے وہ 30 جولائی کو وہ اسمبلیاں یعنی کہ بلوچستان اور سندھ اور نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اور اس کے بعد اکتوبر میں انتخابات کرا دیں گے، فرسٹ ویک آف اکتوبر۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ایگری کیا چیزیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، فل سنسیریٹی کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا، پھر بیسٹ انٹرسٹ ان پیپل آف پاکستان، اور پھر ان اکارڈنس ود لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس جو بھی طے ہوگا یا جو جس پر بھی بات ہو رہی ہے اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا، اینڈ اٹ وڈ ہیو نو بیئرنگ آن دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ جو 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے آئی ہے۔ اور پی ڈی ایم نے جو ہے ان کو بتا دیا، لیکن جو پریئر ہے اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پریئر صرف یہی ہے کہ الیکشنز ٹو بی ہیلڈ ٹو دا پنجاب اسمبلی آن 14 مئی 2023، اور اس ججمنٹ کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اینڈ کانسیکوینسلی جو اس کو وائلیٹ کرنے کی بھی اجازت نہ دی جائے۔ اور حکومت کی طرف سے آج میں سن رہا تھا واضح طور پر جو موقف آیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہم معاملات تو آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن 14 مئی کے انتخابات تو آؤٹ آف کوسچن ہیں۔ تو ماحول جو وہاں پہ بنا اس سے نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن آج شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بات بتاتا چلوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی سوچ وہی کل والی ہے، اور اس میں مزید مذاکرات جو ہیں وہ بے معنی لگ رہے ہیں، کیونکہ اگر اس سے وہ نہیں مانتے کہ 14 مئی نہیں تو کم از کم 30 مئی تک یا 30 جون تک جو ہے وہ اگر ڈیزالو کر دیں، لیکن 30 جولائی شاید پی ٹی آئی کو ابھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مزید بیٹھیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو بتا دیا میں نے جو آج انہوں نے کہی ہے، ایک جو باقاعدہ سی ایم اے داخل کرائی گئی سپریم کورٹ میں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آج قومی اسمبلی کی جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ ایک خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو بتائے گی کہ سپریم کورٹ نے جو درخواست کی ہے ریکارڈ مانگنے کی ایک مخصوص تاریخوں کی کہ کیا وہ دیا جائے کہ نہ دیا جائے۔ آج میں سن رہا تھا راجہ ریاض صاحب کو، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، قطعی طور پر کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہوں نے کل اپنی سینس دے بھی دی تھی، ان کا یہ خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ کو ان کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور 16 مئی کو انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا ہے نور عالم صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر وارنٹ کے ذریعے ان کو بلایا جائے گا۔ اور یہ جو ہے انہوں نے پھر موازنہ بھی مانگ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز، پرائم منسٹر اور دیگر جو اداروں کے ہیڈز ہیں ان کی تنخواہیں اور برات کا موازنہ بھی مانگ لیا ہے۔ ملک احمد خان اور عطا تارڑ صاحب نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہے، اور اس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی ریفرنس دائر کر دیا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، ماہر قانون ہیں، سابق اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما جے یو آئی ایف میرے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا۔ رانا مبشر صاحب، جانی پہچانی شخصیت، جرنلسٹ، اینالسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، اینکر بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ رانا مبشر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ اگر اجازت دیں تو میں کوئکلی رانا مبشر صاحب سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ان کی حال ہی میں ملاقات بھی ہوئی ہے صدر سے، انہوں نے ان کا انٹرویو بھی کیا۔ رانا مبشر صاحب، کل رات کو ایک پہلے جو اطلاعات آئیں کہ جی آئس بریکنگ ہو گئی، آئس میلٹنگ ہو گئی ہے، دونوں سائڈز میں اتفاق ہو گیا ہے ایک ہی دن انتخابات کرانے پہ، یہ تو پہلے بھی تھا کہ ایک ہی دن پہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی کروائیں لیکن جلدی کروائیں۔
اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو جمع کروائی ہے سی ایم میں، کیا اس کو آن ریکارڈ لا کر دوبارہ پریشر ڈالا جائے گا سپریم کورٹ کے اوپر جی، کہ جو اس میں انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے؟ انتخابات کیسے ہوں گے؟ بیلٹ پیپرز ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی، ریسورسز الیکشن کمیشن کے پاس ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب وہ انتخابات کرائے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بڑی ان ریئلسٹک اپروچ ہوگی یہ کہ آپ اس کو زبردستی کہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب انتخابات کرا دیں۔ پیسہ ٹکا ان کے پاس ہے نہیں ہے، وہ تو انہوں نے گھر سے پیسے تو لے کے نہیں آنے الیکشن کمیشن نے، اگر ان کو حکومت دے گی پیسے تو وہ الیکشن کرائیں گے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اور چیزیں بھی دیکھیں کہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری کی بات ہوئی تھی، الیکشن کمیشن نے مانگی تھی، سب آرڈینیٹ جوڈیشری اگر انہیں مل جاتی تو ان کی زندگی آسان ہو جاتی، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ سو بیلٹ پیپر ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئے، سب آرڈینیٹ جوڈیشری ان کے پاس ہے نہیں ہے، اور اگر ویسے ان کی جو اپنی ان کے پاس جو لوگ ہیں اور ان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ پولنگ بوتھ پہ ایک بندہ کھڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اگر یہ ساری سینیریو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے؟ اگر ایک پولنگ بوتھ پہ ایک بندہ ہوگا اور وہ بھی الیکشن کمیشن کا، تو پھر اس میں کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ وہ پاسبل نہیں ہے، اٹس ناٹ پاسبل۔ سو ریالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، پریکٹیکلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر الیکشن کی بات کی جائے تو پھر سمجھ آتی ہے بات کی۔ الیکشن تو ہونے ہیں، اور اگر نہیں کرائیں گے الیکشن تو وہ اس کے لیے بھی ایک سچویشن بن جائے گی۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشین، فارچونیٹلی دے آر سٹنگ اکراس دا ٹیبل فائنلی، لیکن اگر یہ بھی کوئی حل نہیں نکالتے ہیں تو پھر ویکیوم کریٹ ہوگا، اور جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہی پتا ہے زمین صاحب پھر کیا ہوتا ہے، تھرڈ فورس جو ہے وہ بیچ میں اپنا راستہ بناتی ہے۔ رانا مبشر، میں آج سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر یہ نہیں مانتے تو اگر فرسٹ ویک آف اکتوبر میں الیکشنز یہ نہیں مانتے تو پھر یہ اگر یہ ضد پہ اڑے رہیں گے تو پھر معاملہ تو ہو سکتا ہے 1 سال، پھر اکتوبر 2024 تک بھی معاملات چلے جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا خیال تھا کہ یہ ضد جو ہے یہ زیادہ معاملات عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی معاملات خراب کر رہی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک چیز پہ اتفاق کر لیں کہ یا تو آئینی مدت پوری کرے یہ جو اسمبلیاں جو اس وقت انٹیکٹ ہیں، یا پھر 30 جولائی تک جو ہم نے ڈیٹ دی ہے اس تک مان جائیں تو یہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب آپشنز لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس پی ٹی آئی کو چاہیے یہ تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں موجود رہتی۔ اگر بینظیر بھٹو جو ہیں اگر وہ رہ سکتی ہیں 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ سکتی ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس تو بہت زیادہ تعداد موجود تھی، اور ہو سکتا تھا دیر واز اے پاسبلٹی، جس کے چانسز بہت برائٹ تھے کہ جتنے لوگ چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی کو، جو آج جو ہے گلے شکوے کرتے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور باہر لوگوں میں بیٹھ کے گلے شکوے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہم واپس جا رہے ہیں عمران خان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ لوگ واپس عمران خان کے پاس واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو جسٹ امیجن کہ یہی لوگ اور یہی اسمبلی ہو سکتا ہے 13 جماعتیں جو بیٹھی ہیں ان کے خلاف نو کانفیڈنس لا کے ان کو گھر بھیج دیتی، وہ سینیریو کیسا ہوتا؟ تو ابھی جو واپس جانے کا سوچ رہے ہیں تو باہر سے ویسٹڈ لائک ون ایئر، تو وہ 1 سال جو ضائع ہوا اور اب وہ واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، تو دس از سچویشن ایگزیکٹلی۔ اس کو مطلب کہ اس کو ریویو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، اور آج سچویشن میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ کامران صاحب، الیکشن کمیشن نے بھی آج ایک درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے نظر ثانی کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخوں کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ آپ یہ جو سی ایم اے بھی آپ کو میں نے ذکر کیا وہ بھی آ چکی بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے حوالے سے جو آج جس طرح آج بھی پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی، ایک ہیڈ آن جا رہی ہے پی ڈی ایم اور ان کی الائڈ پارٹیز، پارلیمنٹ سے جو وائس ہے وہ یہی لگ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ بہتری کی طرف معاملہ چلیں گے جو اب مذاکرات کا ایک راؤنڈ مطلب اگر آپ کہیں کہ فیل ہو گیا یا چلیں کہیں پہ بیلنس میں آ گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کیا جمع کروائی ہے، اگر آپ کی انفارمیشن درست ہے، کیونکہ صبح خیبر پختونخوا میں تو 8 اکتوبر کو شاید الیکشن کی ہے، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے،
وہ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کوئی آرڈر نہیں کیا ہوا. اس کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا شہر ہائی کورٹ میں گئی, تو وہ اس میں ان کا نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ ہوگا تو پنجاب کے حوالے سے ہوگا, مگر پنجاب کے حوالے سے ممکن نہیں. بعض آرڈر جو ہے نا فرض کر لیجیے, باقی ساری باتیں چھوڑ دیں, آرڈر درست ہے, آرڈر غلط ہے, 2-3 کا ہے, 3-4 کا, ساری چیزیں. اب آج ہم بیٹھے ہیں 4 تاریخ اور 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 تاریخ شروع ہو جائے گی. جب 4 تاریخ شروع ہو جائے گی تو پھر صبح 4 تاریخ میں کوئی فرض کر لیجیے کہ کہہ بھی دیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جس کے لیے وہ گئے ہیں, تو 10 دن میں کیسے ممکن ہے؟ سارا کچھ ممکن نہیں ہو. تو پھر یہ خود اس کو ریویو کرنے کے لیے پھر سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ جی 14 نہیں ہے تو پھر 20 ہو جائے, 20 نہیں ہے تو 30 ہو جائے, 30 نہیں ہے تو جون کی کوئی ڈیٹ ہو جائے. تو پھر تو جب اگر اس طرح سے ریویو کرنے کی باتیں, تو ریویو تو پھر آج ان کی طرف سے بھی آ گیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. تو الیکشن کمیشن جو ہے نا اس میں اور گراؤنڈ بھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار آپ نے لیا ہے, جہاں تک میں میڈیا پہ میں نے سنا ہے, اور باتیں بھی شاید انہوں نے کی ہیں, وسائل کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں, اور اختیار کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں, شیڈول کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اب سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑیں گی. یہ معاملہ شاہین صاحب, عدلیہ کا اختیار نہیں ہے انتخابات کی تاریخ دینا, جس درخواست میں, نظر ثانی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل جو رات کو ایک پازیٹیو وائبز آنا شروع ہوئیں, اس کے بعد جو چیزیں دوبارہ, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اس حد تک بھی کہنا پڑ گیا کہ جناب اگر یہ اسی کل والی پوزیشن پر رہے ہیں تو پھر آئندہ ان مذاکرات بھی بے معنی ہوں گے؟ دیکھیں بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے نا. دیکھنا سپریم کورٹ نے ایک موقع دیا تھا کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پولیٹیکل پروسیس کو فائنلائز کریں, اور الیکشن کی ایک ڈیٹ پہ اگر تیار ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ نے ایک سجیشن دی تھی اور فیسیلیٹیٹ کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارا حکم ہے, حکم تو وہ دے چکے ہیں, حکم تو آلریڈی فیلڈ میں ہے, انٹل انلیس کہ یہ ریویو نہ ہو جائے. اور سپریم کورٹ کے پاس ابھی آج الیکشن کمیشن بھی چلا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں کسی نتیجے پہ پہنچ سکے, کس کا غلطی ہے, کس کا قصور ہے, کس نتیجے پہ پہنچے. بہرحال یہ تو پولیٹیشنز کا کام ہے, یہ وہ بتائیں گے اور جو بھی ہے آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے آج ریویو پٹیشن فائل کی ہے, اگر تو وہ صرف اسی حد تک محدود رہتے ہیں کہ جناب فنڈز نہیں ملے, نفری نہیں ملی, تو ہم کیسے الیکشن کرائیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہمیں جب تک کہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ جناب آپ کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے یہ ڈیٹ دینے کا, تو الیکشن کمیشن صاحبان سے پوچھا جائے کہ جس وقت پورے 2 مہینے تو آپ کہتے رہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہوا اور سیکشن 57(1) کے تحت پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دے دی, آپ کی دی ہوئی ڈیٹ کو انہوں نے کنفرم کر دیا کیونکہ ڈیٹ دینے کا اختیار ان کا تھا. تو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے صرف خواہش کا اظہار کیا کہ یہ الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہونے چاہیے. صحیح. اور آپ نے ایک دن کا بھی انتظار نہیں کیا, اور رات کے 10 بجے بیٹھ کے رات کی تاریکی میں آپ نے اس خواہش کو تکمیل کرتے ہوئے آپ نے از خود ڈیٹ 8 اکتوبر کی ڈال دی, 6 مہینے بعد کی. نہ آپ نے ریفرنس بھیجا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, نہ ان سے پوچھا, نہ سپریم کورٹ سے پوچھا, نہ کوئی اور ایڈمیٹڈلی آج بھی آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, نہ ان میں نہ قانون میں, کہ آپ خود ڈیٹ دو یا اس کو چینج کرو. وہ تو آپ نے کر دیا. نظر آتا ہے گورنمنٹ کا اور الیکشن کمیشن کا کہ وہ بھی فرسٹ ویک آف اکتوبر کہہ رہے ہیں, اور وہ الیکشن کمیشن بہت پہلے 8 اکتوبر ڈیٹ دے دیتی ہے. دیکھیں یہ تو پہلے دن سے نظر آ رہا ہے کہ یعنی الیکشن کمیشن گورنمنٹ کی ایک بی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ قابل افسوس ہے, ایک آئینی ادارہ ہے, بڑا قابل احترام ہے, ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ایک والی واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا واقعہ 19 تاریخ کو ان کی ایک سی ایم اے خارج کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور حیرانگی کا اظہار کیا. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جناب ہمیں فنڈز مل بھی جائیں تب بھی ہم فری اینڈ فیئر الیکشن 14 مئی کو نہیں کروا سکتے, اور اس کو ڈیٹ چینج کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھئی آپ کا پھر کام کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کا کام ہی صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف الیکشن کرانا ہے, اور آرٹیکل 220 باؤنڈ کرتا ہے تمام ایگزیکٹو کو اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے. بالکل, اس پر مزید بھی بات کریں گے. آ جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو رانا مبشر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے ان سائڈ خبر, کیونکہ یہ 1-on-1 انٹرویو کر کے آئے ہیں پریزیڈنٹ کا, تو شاید کوئی ہمیں بھی چھوٹی سی خبر شیئر کر دیں. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको ज़रा जल्दी भी है तो मैं चाहूँगा कि उनसे एक आध सवाल कर ही लिया जाए। राना मुबशिर साहब, आपकी सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई, कुछ कोई जो पब्लिक नहीं हुई यानी कि ऑन एयर नहीं गई, उसमें से अगर आप समझें कुछ हमारे साथ शेयर करें। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर पीटीआई इसी तरह जिद पर कायम रही तो फिर 2023 क्या फिर 2024 की बात सोचें? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि 2024 तक काम आगे जा सकेगा, मुश्किल हो जाएगा बहुत। इससे मेरे लिए मुझे नहीं समझ आती। और आपने बात की कि जनाब कोई ऐसी बातें जो मेरी अलवी साहब से ऑफ द रिकॉर्ड हुई हो, तो कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। और वो सारा इंटरव्यू में गई है। उन्होंने एक चीज जरूर कही थी कि ही वाज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो बातचीत हो रही है यहाँ पे पॉलिटिशियंस की, ये उनके डेलीगेशंस की, इसका कोई ना कोई आउटकम निकलेगा। बट एक चीज जरूर उन्होंने कही कि अगर आउटकम नहीं निकलता, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए इसके कि अगर आउटकम नहीं निकलेगा तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन ये हो सकती है कि थर्ड फोर्स जो है उस वैक्यूम में आके अपनी जगह बना सकती है। सो ही वाज वेरी क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि थर्ड फोर्स को बीच में अगर आप उसके लिए गुंजाइश पैदा करेंगे तो फिर एक सिचुएशन बन जाती है। राना मुबशिर, थर्ड फोर्स मतलब मीनिंग बाय ये जिस तरह फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, या टेक्नोक्रेट सेटअप, जिस तरह मुशर्रफ का कौसाए मार्शल लॉ था उस तरह का थर्ड फोर्स इंटरवेंशन, या फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल की इंटरवेंशन? जमीर साहब, ये तो उन्होंने डिटेल में नहीं कहा। नहीं, आपका अपनी असेसमेंट? मेरी असेसमेंट ये है, देखें पॉलिटिशियंस जो है ना, वो उनको चाहिए कि वो हल निकालें, और हल अगर निकालेंगे ना तो कोई थर्ड फोर्स नहीं आ सकती, चाहे वो किसी भी शेप में आए, चाहे इमरजेंसी की शेप हो, चाहे किसी और शेप में आप बात कर लें, फिर नहीं आ सकती। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर पॉलिटिशियंस ही हल ना निकालें और एक स्टैंड स्टिल हो जाए, स्टेलमेट हो जाए, तो उस स्टेलमेट में क्या होगा फिर आप खुद सोच लें। उसको क्या किधर लेके जाएंगे आप उन सारी चीजों को? अगर कोई चीज हल नहीं निकलता किसी भी चीज का, किसी भी नेगोशिएशन का, और फिर एक क्लैश की सूरत हाल बन जाती है, इंस्टीट्यूशंस आपस में क्लैश करना शुरू कर दें, एक के जी मैं बढ़ाऊं, दूसरा के मैं बढ़ाऊं, सो वो इसमें फिर वो एक टेंशन है ना, उस टेंशन को कब तक आप लेके चलेंगे? और एक चीज तो बड़ी क्लियर है जमीर साहब, आपने भी इतनी हुकूमतें देखी हैं, शुरू से आप भी प्रिंट मीडिया में रहे, हम लोग कोई बाद में तो आए नहीं मीडिया में, लेकिन द पॉइंट इज कि हमने भी देखा है जहाँ पे नेगोशिएशन नाकाम हो जाए, हल कोई ना निकाल सके पॉलिटिशियंस, उस वक्त फिर एक सिचुएशन तो बनती है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। नाउ राना मुबशिर's optimism, what is your optimism? I personally think कि मेरे ख्याल में 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने आगे 1-2 महीने पीछे इलेक्शन की बात है, इसका कोई ना कोई हल निकल आना चाहिए, और मेरे ख्याल में कोई हल निकलने के लिए तैयार खड़ा है, प्रोवाइडेड कि दोनों तरफ से लचक हो। अल्टीमेटली लगता है कि 30 जुलाई वाली जो तारीख आई है शायद उस पर पीटीआई मान ही जाए। अभी शहबाज शरीफ साहब भी लंदन गए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा, बिल्कुल, वेरी राइट। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि भाई हम इस नेगोशिएशंस का हिस्सा नहीं होंगे। पीडीएम को लीड कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पीडीएम है आपकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलायंस में है पीडीएम के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब को क्या ये था कि दोबारा जो कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो यू टर्न बहुत लेते हैं, क्या ये वजह थी, या जो है कि अभी किसी भी तरह तारीख नहीं देना चाहते कि इलेक्शंस की तारीख दी जाए? तो ऐसा नहीं, देखिए अक्टूबर में तो होंगे, पहले से कह रहे हैं कि अक्टूबर से आगे जाना ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ अपना पीटीआई जो है वो तंग कर रही थी या कंपेल कर रही थी, या उसने एक तरह से आप कह लें कि दो टंडियां तोड़ के एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। आप फर्ज कर लीजिए कि कोई शख्स जो है ना वो इस तरह असम्बलियां तोड़ देता है, आप मुस्तकबिल की भी बात सामने रखिए, और उसके बाद जो है ना वो कोर्ट कहती है कि जी ये हमने इलेक्शन ऑर्डर कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मगर अगर आप बात कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहेगा, तो आप जाके बात करें। तो हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई पोलिटिकल फोर्स नहीं है,
یا وہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا لوگوں کے مذاکرات کروائے، پولیٹیکل پارٹیز کے مذاکرات کروائے. یہ بات تو ہم بالکل جو ہے اس بات کو نہیں مانتے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں جو ہے نا وہ دستور کی وائلیشن نہیں رہے گی. اس وقت جو ہے نا وہ جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے گا. یہ بات بھی جو ہے نا وہ حرام حلال والی بات ہم نہیں مانتے. ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کی. ہماری انڈرسٹینڈنگ سے کوئی اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کی مرضی ہے، مگر ان کی انڈرسٹینڈنگ سے اتفاق کریں ہم یا نہ کریں یہ ہماری مرضی ہے. تیسری بات یہ کامران مرزا صاحب، آپ اپر ہاؤس کے ممبر ہیں، ایک جماعت کے رکن بھی ہیں، جو جس قسم کی عدلیہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی فرام دا فلور آف دا ہاؤس، ایک تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے، اور دوسرا کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 90 دن کی جو ہے اس میں ایکسٹینشن کرنی ہے تو پھر ایک آئینی ایمنڈمنٹ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ 2/3 کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو پھر پی ٹی آئی والوں کو آنا پڑے گا اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ایک جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے الاؤ کر دیں کہ آ جائیں، بیٹھیں اور بیٹھ کر ترمیم کر لیں؟ بات یہ ہے کہ کوئی زندگی میں چلے جائیں، آپ کے کسی بھی رشتے کی اہمیت اس وقت تک ہوتی ہے یا اس کی عزت اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ اپنی عزت کرواتا ہے یا وہ اپنی ڈومین میں رہتا ہے. جب وہ کہیں پہ جب دوسرے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ڈومین سے کہیں جو ہے نا وہ باہر نکل رہا ہے یا اس کے کچھ کرنے سے کسی کو فائدہ ہوا ہے اور کسی کو نقصان ہوا ہے، تو بھلے وہ غلط طور پہ سمجھتا ہو، بھلے وہ درست طور پہ سمجھتا ہو، مگر پھر جو ہے نا وہ پھر ہارڈ برننگ ہوتی ہے، پھر جواب میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کا جو ڈومین ہے وہ رہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ اگر آرٹیکل 254 پہ چلے جائیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ کوئی مینڈیٹری نہیں تھا. 90 ڈیز لکھا ہوا ہے، میں ایگری کرتا ہوں، مگر 90 ڈیز میں نہیں ہوئے. اب نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر کسی کو کیا آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی. 254 جائز بنتی ہے، 254 کو انٹرپریٹ کرنے کی بات ہے. باسی صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ضرورت پڑے تو چیف جسٹس صاحب کو بلایا جائے کمیٹی کے سامنے، اسمبلی میں کے سامنے. دیکھیے اس میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں، میں کسی لڑائی کے حق میں نہیں ہوں میں، مگر یہاں پہ لڑائی شروع ہو چکی ہے. اور لڑائی جو ہے نا وہ صرف یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے، آج سے شروع نہیں ہوئی ہے، وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے. کم از کم اس میں جو نا یہ جو ایپیسوڈ شروع ہوئی ہے نواز شریف کی نااہلی سے شروع ہوئی ہے. نواز شریف کی نااہلی یعنی اس کو لائف ٹائم کے لیے وہ ووٹ لے سکتا ہے، ووٹ نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد جو اور ریسنٹ پاس میں چلے جائیں 63A کی ری رائٹنگ سے شروع ہوئی ہے. جب ایک گورنمنٹ چلی گئی اس کے نتیجے میں دوسری گورنمنٹ آ گئی. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے بچہ بھی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ 63A والے ججمنٹ میں ہوا کیا ہے اور وہ کیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، ڈائجسٹ کر لیا جائے یا نہ کیا جائے. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی پھر وہ نتائج آئیں گے. بہتر یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے نا اپنی حدود کے اندر رہے، اپنے حد کے اندر جو ہے نا وہ معاملات رہیں گے تو پھر آگے پاکستان کے معاملات سے تو لوگ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا. جی بالکل. شعیب شاہین صاحب، قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے جی جواب دیا جائے اور جو انہوں نے مانگا ہے سپریم کورٹ نے وہ ان کو دیا جائے کہ نہ دیا جائے، اس پہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے. ڈومین کی بات آ گئی کہ جی آپ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. ساتھ میں آرٹیکل 168 ہے شاید اور پھر 169 ہے، وہ دونوں کی حدود بتا رہا ہے کہ جی آپ نے اس میں وہاں پہ ان پہ ڈسکشن نہیں کرنی اور اس نے وہاں پہ ڈسکشن نہیں کرنی. لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ شاید ٹریس پاس کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں، آرٹیکل 68 ہے جو کہ پابند کرتا ہے پارلیمان کو کہ وہ ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے. آرٹیکل 69 ہے کہ پارلیمان کی پروسیڈنگز کو آپ سیٹ اسائیڈ یا چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اس وقت تو سپریم کورٹ نے کون سی ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا؟ سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا ایک وائریز آف لا چیلنج ہوا ہے. جب بھی کوئی وائریز آف لا چیلنج ہوتا ہے تو جو پارلیمان کی انٹینشن کو دیکھنے کے لیے پارلیمانی پروسیڈنگز کو طلب کیا جاتا ہے فار دی پرپز آف ڈیسائیڈنگ دی لسٹ، کہ ایشو کو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انٹینشن آف دی لا میکنگ اتھارٹی کیا تھی اور کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ جب بھی سپریم کورٹ کے پاس میٹرز گئے ہیں تو وہاں ان کے پروسیڈنگز اور ریکارڈ کو طلب کیا جاتا ہے، اس لیے کسی قسم کی کو پابندی نہیں. جو آرٹیکل 69 ہے یہ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف یہ پٹیشن گئی یا سو موٹو بھی نوٹس لیا، یہی بینچ تھا. یہ بات آئی تھی دوسری سائڈ سے
کہ آرٹیکل 69 کے مطابق آپ پروسیڈنگز آف دی پارلیمان کو نہیں ڈسٹرب کر سکتے، تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں، پارلیمان بھی آئین کی پابند ہے، غیر آئینی اقدام اگر پارلیمان بھی کرتی ہے تو ہمارے پاس یہ اختیار ہے، ہم اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں جوڈیشل ریویو میں۔ سملرلی دوست محمد مزاری کی جو رولنگ کے خلاف میٹر آیا اس وقت بھی یہ بات کہی گئی کہ آرٹیکل 69 کی پروٹیکشن ہے۔ دیکھیں آرٹیکل 69 پروٹیکٹ کرتا ہے پروسیڈنگز کو، بٹ لافل اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروسیڈنگز کو۔ یہ نہیں ہے کہ کل وہ فیصلہ کر دیں کہ جو بھی پراڈو میں جا رہا ہوگا اس کو کل قتل کر دیا جائے، تو کیا ان کو اختیار ہے یہ کرنے کا؟ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی۔ مجھے یہ بتائیں، پھر تو وہ ہر فیصلے کو پارلیمنٹ کو بلا سکتے ہیں کہ ہر فیصلے کو کیوں بلائیں گے؟ مجھے یہ بتا دیکھنے کے لیے کہ یہ لافل ہے کہ ان لافل۔ مجھے بلا سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے، کیونکہ جوڈیشل ریویو کا اختیار فائنل سپریم کورٹ کے پاس ہے، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سپیریئر کورٹس کے پاس ہے جوڈیشل ریویو کا اختیار۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، دیکھیں آئین کا آرٹیکل 204 بھی یہ پابند کرتا ہے کہ آپ ججمنٹ کو، آرڈر آف دی کورٹ کو آپ کر سکتے ہو کرٹیسائز، لیکن ریڈ ود کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس، لیکن آپ لینگویج ایسی استعمال نہیں کریں گے، آپ ججز کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، آپ ان کو ابیوز نہیں کریں گے، آپ ان کو ملائن نہیں کریں گے، آپ ان کو اسکینڈلائز نہیں کریں گے۔ لیکن وہ ساری گفتگو آپ اگر اٹھا لو خواجہ آصف کی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے گفتگو کی ہے، وہ ساری کی ساری کنٹمپٹ۔ خاموشی کیوں ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اگر جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے تو لیکن ان کے صبر کا امتحان تو نہ لیا جائے کہ اگر عدالت کچھ نہیں کر رہی۔ آپ مجھے بتائیں پچھلے سال عمران خان صاحب نے، چوڑے نہ ہو جاؤ پھر، عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں ایک جج صاحبہ کے متعلق بات کی تھی، اور میں اس میں وکیل تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، وہاں جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی، مجھے یاد ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی، لیکن چونکہ جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا لہٰذا یہ کنٹمپٹ بن گئی ہے، اور انداز ایسا تھا، پھر معافی مانگنی پڑی۔ اب آپ دیکھ لیں مریم نواز کا جلسوں میں تصویریں اور جو کنڈکٹ انہوں نے شو کیا، جس طرح پارلیمان میں، جس طرح پارلیمان کے باہر رانا ثناء اللہ کے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اب اس وقت یہ اٹیک سپریم کورٹ کے اوپر ہے، اور صرف سپریم کورٹ پہ نہیں ہے، یہ پوری 22 کروڑ عوام پہ اوپر بھی ہے کہ جن کے حقوق کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے۔ بالکل، مجھے اپنے حقوق کا اگر تحفظ نہیں کر سکیں گے تو یہ مسٹرسٹ ہوگا۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے، لیکن ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم صاحب نے باقاعدہ طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو 16 مئی کو طلب کر لیا ہے، اور پہلے بھی ہم نے دیکھے کچھ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس طرح کے خط لکھے تھے لیکن نہیں آئے تھے۔ اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان صاحب نے 16 مئی کو رجسٹرار کو طلب کر لیا اور پھر ریکارڈ بھی مانگ لیا آڈیٹر جنرل سے کہ تنخواہوں کا موازنہ اور مراد کا موازنہ بھی آپ ہمارے سامنے رکھیں جو سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ کے آنریبل ججز لیتے ہیں اور باقی جو دیگر لوگ لیتے ہیں، پرائم منسٹر، منسٹرز اور جو دیگر اداروں کے سربراہان ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ اگر نہ آئے تو پھر وارنٹ جاری کر کے ان کو بلایا جائے گا۔ وہ پرنسپلی یہ مانتے ہیں کہ کسی ادارے کو اپنا احتساب خود نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پارلیمان کے ممبر ہیں، ہم اپنا احتساب خود تو نہیں کرتے۔ تو 2 ادارے اس ملک میں ایسے ہیں جو اپنا احتساب خود ہی کرتے ہیں، اور وہ سارا جو ہے نا وہ ان کیمرہ ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے، اور جہاں پہ جی چاہے وہ احتساب کرتے ہیں، جہاں پہ جی چاہے وہ احتساب نہیں کرتے۔ تو اگر ان حسابات کے حوالے سے جو قوم کے ٹیکس سے آئے ہیں، اگر نیشنل اسمبلی نے یا اس کی اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اگر کوئی حساب رجسٹرار سے مانگ لیا تو میرے خیال کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہو گئی۔ یہ وہ آ کے بتا دیں کہ یہ ہے جی 10 سالوں کا حساب دیکھیں، اس میں 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھ سے آپ مانگ لیجیے حساب کے، جی آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے، یہ کہاں پہ، میں آپ کو اپنی پوری پریکٹس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ آپ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، دیکھتے رہے ہیں، بہت اس سے پہلے بھی کافی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے خط لکھے لیکن کوئی بھی جواب نہیں آتا ہوتا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ بہت پرانا مطالبہ ہے، یہ بہت پرانا مطالبہ ہے ایون بار کا بھی، کہ کوئی بھی ادارہ اس ملک میں اور بھی ادارے ہیں، اس کے بعد پھر ممکن ہے کہ وہ اس طرف بھی معاملہ جائے۔
تو وہ کوئی بھی ادارہ اپنا احتساب نہ کرے. میرا احتساب کورٹ کرتی ہے, کرے, بالکل ٹھیک ہے, میرے خلاف ایویڈنس آتی ہے, میں نے کوئی اچھا برا کام کیا ہے, اس کو جناب جس طرح سے وہ لیتے ہیں بالکل ٹھیک. اور اگر کسی ان کا احتساب اگر کوئی ایسی پارلیمانی کمیٹی کر لیتی ہے تو یا اس کے لیے بلوا لیتی ہے یا اس کے لیے وہ کہتی ہے کہ حساب دے دیجئے, تو میرا خیال ہے کوئی ایسا کوئی قیامت والی بات نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ وارنٹ بھی ایشو ہو سکتے ہیں, تو وارنٹ تو اس میں قانون میں لکھا ہوگا, ہمارے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نہیں آئے گا سمن کرنے کے بعد تو ہم جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ سی پی سی میں جو اس پہ پروویژنز ہے اس کی اٹینڈنس کو پریکیور کر سکتے ہیں. سی پی سی کا کوئی بھی طریقہ. بالکل ٹھیک ہے. کامران مرزا صاحب کوئکلی ایک چیز مجھے بتا دیں تو پھر میں شعیب شاہین صاحب کی طرف جاؤں گا کہ کیا پہلے کبھی آڈیٹر جنرل کی طرف سے کوئی پیراز آئے ہیں, کبھی دیکھے ہیں کہ چاہے چلے بنتے ہوں لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نہ آتے ہوں, بنتے ہوں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آڈٹ ہوتا ہی ہے نا کہ جناب یہ آپ پیسے اتنے لے رہے ہیں, یہ اس مد میں گئے ہوئے ہیں, تو کوئی نہ کوئی آڈٹ تو ہوتا ہوگا نا, صرف اس کا ہی ریکارڈ مانگیں گے نا وہ. میرا خیال ہے کہ آڈیٹر جنرل کو بھی جو ہے نا وہ حساب کوئی نہیں دیا گیا آج تک. ان کو بھی کہا گیا ہے کہ جی وہ آپ ہمارا حساب نہیں کر سکتے, ہمارا اپنا انٹرنل سسٹم ہے, اور اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ باقی پورے پاکستان کا حساب تو لیتی ہے نا ہر جگہ پہ, تو اگر اس کو اگر اس نے کہہ دیا تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہو گئی ہے. کوئی ایسی جو ہے نا وہ اپنی جورسڈکشن سے جو ہے نا ایکسیڈ نہیں کیا, اور ایک سول سرونٹ کو بلوایا ہے جس سول سرونٹ کو باوجود اس کی جو ہے نا واپس اس کو کہا گیا کہ واپس آ جائے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو روکے رکھا ہوا, وہ بھی ابھی تک ان کو ریلیو نہیں کیا گیا. بالکل. شعیب شاہین صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان اور عطا تارڑ صاحب نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, اور کنٹینشن یہ ہے کہ جناب یہ پارٹی ان کے ساتھ مل کر ٹکٹس خرید و فروخت میں ملوث ہیں, جو کہ غیر اخلاقی معاملہ ہے. اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل چیزیں ہیں, ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, اور وہ ریفرنس شاید ادھر اس کے ان کا مقصد ہوگا وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آڈیو لیک کر کون رہا ہے, جب تک اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے کہ جب تک کوئی اتھارٹی اس بات کو نہیں ایڈمٹ کرے گی کہ یہ آڈیو لیک یہ بنائی کس نے ہے, یہ ویڈیو یا آڈیو, وہ خود پیش ہو, وہ پیش ہو آ کر بتائے, اس کے بعد کوئی اس کے کہنے پہ یا میں نے اپنی مرضی سے بنائی یہ بنائی, انٹینشن بتائے, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. آج جو چاہیں آڈیو بنا لیں, جو چاہیں ویڈیو بنا لیں, جو کچھ چل رہا ہے, اور پھر اس کا ایفیکٹ بنا کے, میں کہتا ہوں اسٹیٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہ پی ایم ایل این اور پی ٹی ایم کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو بھائی یہ پچھلے 1 سال سے جو آڈیو ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے, یہ تو بتا دیں کہ ہمارے پبلک کے فنڈ سے اگر جاسوسی کے آلات لے کے ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے دے ہی دیے ہیں جن لوگوں کو, تو خدا کے لیے آپ دہشت گردوں کے خلاف اس کو استعمال کریں. ہم نے اپنے بچوں, اپنے اگر یہ سچے ہیں تو اپنے بزرگ خواتین, اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. اس میں حضرت عمر فاروق کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں, آپ کے پاس اگر آدھا منٹ ہو تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے, جو کہ وہ اپنا گشت کیا کرتے تھے, تو ان کو کچھ آوازیں آئیں کہ کچھ ایلیگل الکوہل پیا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں. آپ نے چھلانگ ماری, اوپر سے چلے گئے تو ان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا ہم نے اگر ایک غلطی کی ہے نا, آپ نے 2 کی ہیں. آپ تجسس حرام ہے, آپ نے جاسوسی کی ہماری. نمبر 2, آپ سیدھے راستے سے نوک کر کے نہیں آئے. کتنی جلیل المرتبت شخصیت, باہر چلے گئے. انہوں نے کہا یس یو آر رائٹ, میں غلط ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا اسلام کا نظام. تو آپ کر کیا رہے ہیں, اور جو لوگ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پوری اسٹیٹ بیٹھی ہوئی ہے 1 سال سے, روز کسی کی آڈیو آ رہی ہے, کسی کی ویڈیو آ رہی ہے, اور اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ملائن کرنے کے لیے اٹ مینز کہ دس ریفرنس از فریولس, صرف فریولس ہے, ملائن کرنے کے لیے پریشرائزنگ ٹیکٹس ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن ان کے لیے فیوریبل ہے, الیکشن کمیشن کمفرٹیبل ہے, کوئی نوٹس کر دے گا, ہم اس پہ کھیل سکیں گے. جس طرح توشہ خانہ کو پورا سال چلایا, اور آپ اس کی انٹرویو اٹھا لیں مریم نواز صاحبہ کا, جو آف دی ریکارڈ جو باتیں سامنے آئی ہیں, اس کی ویڈیو, اس کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو گاڑی مجھے ملی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گاڑی ہم جو ہے لے ہی نہیں سکتے انڈر دی رولز. ان کو پتہ ہی نہیں. 3 گاڑیاں زرداری صاحب لے گئے, ان کو پتہ ہی نہیں. گاڑی لے گئے جناب نواز شریف صاحب, ان کو پتہ ہی نہیں. وہ اب سارا توشہ خانہ بند ہو گیا, اور عمران خان کے خلاف بالکل وہ جو تھا ایک چل رہا تھا پورا سال توشہ خانہ پیٹ کے ان لوگوں نے
آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں, لوگ پبلک بھی دیکھتی ہے. آج عوام ایکسپوز ہو جاتے ہیں سارے لوگ ایگزیکٹلی, اور وہ میرے خیال میں پھر کسی کے بینیفٹ میں نہیں جاتا. کامران مرزا صاحب مختصر جواب چاہیے مجھے, وقت کم ہے. ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو سامنے آئی, وہی لین دین خرید و فروخت جو کہ ایک الیکشن کمیشن میں ریفرنس دیا. آج کمیٹی بھی بنا دی گئی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہ جناب یہ جو ہے اس کو تحقیقات کیا جائے. تو سپریم کورٹ کا جس طرح شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ وہ تو ایڈمیسیبل ہی نہیں بنے گا, یہاں الیکشن کمیشن بھی وہ یقیناً وہ بھی ایک اسی طرح کا ادارہ ہے, وہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. تو کیا یہ آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں, تو کیا قائمہ کمیٹی یا کوئی بھی اسپیشل کمیٹی ہے وہ اس کو کر سکتی ہے انویسٹیگیٹ؟ آرام سے تھوڑا سا بات یہ کہ ثابت اس چیز کو کرنا ہے جہاں جس چیز کو ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے. یہاں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ نہیں ہوئی ہیں, تو وہ اس کا ثابت کرنا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے قانون جو ہے نا وہ آ رہا ہے. ویسے میں عمران خان صاحب کی ایک آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں, جس دنوں میں جو ہے نا وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کے والد ہوا کرتے ہیں. ان دنوں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا کوئی بری بات نہیں ہے ٹیپنگ کرنا اور ویڈیو بنانا, اور ایون پرائم منسٹر کی. تو یہ ان دنوں جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا نقطہ نظر یہ ہوا کرتا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب پتہ نہیں جب ان کی باری آئی ہے, جب ہماری باری تھی تو اس وقت یہ سارا کچھ جائز تھا. جب ان کی باری آئی ہے یا ان کے بارے میں, اور میں ایک بات اور کہہ دوں, یہ جو کچھ ریلیز ہو رہا ہے یہ ان کے دور کے کسی بندے نے, وہ جو ان کے اپنے جو بہت نزدیک تھے شاید ان کی طرف سے جو ہے نا بہت کچھ مٹیریل جو ہے نا وہ انہوں نے ان سے ریلیز ہوا. تو سینیٹر صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ایکیوزڈ ہیں جن کی آڈیوز آتی ہیں, اگر وہ میں کبھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کی جائیں, مگر اگر کسی کی آڈیو ویڈیو آتی ہے اور اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا اور ڈسپیوٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایڈمیسیبل ہے. کسی چیز کو جس ایون میرے بارے میں فرض کر لیجئے کوئی خبر آتی ہے اخبار میں آپ کے چینل پہ اور میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا تو وہ ایڈمیسیبل ہو جاتی ہے. لا یہی ہے. بہت بہت شکریہ کامرا صاحب اور شعیب شاہین صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.